داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علم سیکھیں اور علم سیکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہو جائے گی تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، پھر تمہارے لیے عبادت کرنا مشکل نہیں ہوگی، پھر تمہارا نماز کے اندر دل لگے گا، تم نماز کو دل سے پڑھو گے، اس کے اندر تمہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو گے۔ اس پر آپ ایک مثال دیتے ہیں، اور جب کوئی چیز کسی پر جب مثال دی جائے تو وہ چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک گزرے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، یا آپ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مجھے اس کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو اذان ہوئی تو مسجد کے قریب تھا، میں بھی مسجد کی طرف گیا نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ مذہبی گھرانے سے تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا نماز کے لیے۔ تو جب میں گیا اور نماز کھڑی ہو گئی تو امام صاحب نے قرات لمبی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ امام صاحب تجھے تو کوئی کام نہیں ہوگا اور ہمیں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب فارغ ہوئے میں چلا گیا لڑکی کے پاس، میں نے اس سے ملاقات کی تو فرماتے ہیں کہ وہ مجھے تھوڑا سا وقت دیتی تھی، اتنا زیادہ وقت مجھے نہیں دیتی، لیکن پھر بھی مجھے عجیب بات یہ کہ مجھے اس پر پیار آتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے تب بھی اس پہ پیار آتا تھا، تھوڑا سا وقت دیتی تھی، سفر بھی زیادہ ہوتا، مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، مجھے غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے اس پر پیار آتا تھا کہ یار کتنی اچھی مجھے وقت دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن اس طرح ہوا کہ میں رات کے وقت گیا، سردیوں کی رات تھی، عشاء کی نماز کے بعد میں چلا گیا۔ اب میں پوری رات اس کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، میں پوری رات اس کے انتظار میں کھڑا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کب آئے گی، وہ کب نہیں آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی رات ہے اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب آئے گی۔ وہ پوری رات نہیں آئی، لیکن سحری کے وقت وہ تھوڑا سا چھت کے اوپر آئی اور مجھ سے ملی اور کہنے لگی کہ آج تم سے ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، اس کی وجہ سے میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتی، اور وہ چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا انتظار کیا، سردیوں کی رات تقریباً 8-9 گھنٹے میں نے اس کا انتظار کیا، اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے صرف آئی میرے پاس، صرف چند منٹوں کے لیے میرے پاس آئی۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ یار کتنی اچھی ہے، اتنی مصروفیت کے باوجود اس نے ٹائم نکال کر میرے پاس آئی ہے۔ مجھے اچھا لگنے لگا کہ یار کتنی اچھی ہے وہ کہ وہ میرے پاس ٹائم نکال کر آئی ہے۔ مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، مجھے کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ میں تو خوش تھا کہ یار اتنی اچھی ہے کہ اس نے میرے لیے ٹائم نکالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپسی پہ آ رہا تھا تو پھر فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار عبداللہ ابن مبارک، پوری زندگی تم نے ایک عورت کے لیے گزار دی، پوری رات تم نے عورت کے لیے گزار دی، تو تھکا نہیں، تجھے غصہ نہیں آ رہا، ہاں تجھے اس کے ساتھ عشق ہے کہ تجھے غصہ تک نہیں آ رہا، اور ایک کریم رب کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، آ جا اس کی بارگاہ میں،
آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا رب کے حضور اور میں نے سجدہ کیا اور میں نے سچے دل سے توبہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب 60 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے اور میں پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے کوئی تکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے عشق ہو جائے، اللہ کے رسول سے عشق ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں پھر بندے کے لیے تہجد پڑھنا، بندے کے لیے نمازیں پڑھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہیں کہ جب بندہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ عشق کرتا ہے، تو بندہ نماز کے اندر بھی اس کا دل لگتا ہے، وہ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔